بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں ایک بار پھر ہم ایک اور اہم سوال کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی سے متعلق یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ سوال یہ ہے، میں بیرون ملک میں پڑھتا ہوں اور اپنا اکثر وقت ڈیوٹی پر گزارتا ہوں اور ضرورت پڑنے پر میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں نصب کرسی پر نجاست لگی ہوئی ہے اور ویسے بھی میرا اس پر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ ساتھ میں یہ بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ پیشاب کے چھینٹے مجھے نہ لگیں اور پیشاب کرنے کے بعد ٹیشو پیپر سے استنجا کرتا ہوں۔ تو پیشاب کے ان چھوٹے چھوٹے چھینٹوں کا کیا حکم ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے میری شلوار کو لگ جاتے ہیں؟ میں ان سے بچنے کی مکمل کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چھینٹے لگنے کے بارے میں گمان اور یقین دونوں میں فرق کیا ہوگا، اور کیا پیشاب کے چھینٹے لگنے کی متوقع جگہ کو صرف پانی کے چھینٹے یا گیلے ہاتھ سے صاف کرنا کافی ہوگا، اور کیا ان امور کے بارے میں کثرت سے سوال کرنا وسوسے میں شمار ہوگا؟ جواب کا متن۔ الحمدللہ، سنت یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پیشاب کرے، اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو جب تک جسم اور کپڑوں کو نجاست سے پاک رکھا جا سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر انسان نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور اسے پیشاب کے کچھ چھینٹے بھی لگ گئے تو جس جگہ چھینٹے لگے ہیں اس جگہ کو دھونا لازمی ہے، اور اس پر پانی کے چھینٹے مارنا یا گیلا ہاتھ وغیرہ پھیرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ نجاست کو دھونے کے لیے اس پر پانی بہانا ضروری ہوگا۔ اور اگر انسان کو شک لاحق ہو جائے کہ کیا اس کے کپڑوں کو پیشاب لگا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں اس پر کپڑے کو دھونا لازمی نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ کپڑے پاک ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ واقعی اسے نجاست لگ گئی ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب آپ کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو آپ پر استنجا کرنا، نماز کے لیے وضو اور جہاں کپڑے پر پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے اسے دھونا لازمی ہوگا۔ اور اگر صرف شک ہو تو ایسی صورت میں آپ پر کچھ نہیں ہے، اور آپ شک و شبہ میں پڑنے سے بچیں تاکہ آپ وسوسہ کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر انسان مفید دینی مسائل پوچھے تو یہ عیب ہے اور نہ ہی وسوسہ، بلکہ کمال طلب کرنے کا ذریعہ اور نیکی کی حرص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر اچھا کام کرنے کی توفیق دے، بے شک وہ اس بات پر قادر ہے۔ آمین۔